وہ قوم ایسی تھی کہ ان کے جو لوگ تھے ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی تھی. جو قوم سمود تھی ان کی ایج بڑی لمبی تھی. تو کیا کرتے تھے جب اپنے مٹی کے گھر بناتے تھے تو مٹی کے گھر بناتے تھے تو وہ ابھی زندہ ہی ہوتے ان کے گھر گر جاتے تھے. کیونکہ دیکھیں ہر چیز کی ایک لائف ہوتی ہے نا, گھر کی بھی ایک لائف ہوتی ہے, انسان کی بھی ایک لائف ہوتی ہے. آپ کوئی بھی گھر بنائیں گے تو ایک خاص مدت کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے, گرنے کے قابل ہو جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے, دیواریں اس کی کمزور ہو جاتی ہیں, وہ الٹیمیٹلی گرانا پڑتا ہے, وہ خود ہی گر جاتا ہے. تو ان کے جو گھر ہوتے تھے وہ پہلے گر جاتے تھے لیکن وہ لوگ زندہ رہتے تھے. تو اس کا انہوں نے کیا سولوشن نکالا کہ انہوں نے پہاڑوں میں جا کے پھر گھر بنانا شروع کر دیے کہ گرنے والی آپشن ہی ختم ہو جائے. لیکن جب اتنا مشکل کام کیا انہوں نے اور اتنی اسٹرینتھ اللہ نے ان کو دی تھی, لیکن اس ساری اسٹرینتھ کو یوز کرتے ہوئے کیا کہ وہ اللہ سے متکبر ہو گئے, اللہ کی نافرمانی شروع کر دی. اور نافرمانی کرتے کرتے جب صالح علیہ السلام ان کے پاس گئے اور صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی مت کرو, اللہ کا عذاب آ جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئے گا تو دیکھی جائے گی. دیٹس اے ٹپیکل ایٹیٹیوڈ جو کہ آج ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں دیکھی جائے گی. بھائی آپ کیا ہر وقت اللہ سے لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں, کس نے دیکھا ہے؟ آپ اس وقت لوگوں کو جو ہے وہ دنیا سے دور کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی سے دور کر رہے ہیں, حقائق سے دور کر رہے ہیں. دیز کائنڈ آف فیسینیٹنگ ورڈز آپ کو نظر آئیں گے جو لوگ آپ کو دین سے اور اللہ سے دور کرنے کے لیے آپ کو بتائیں گے. دیکھو یہ سب باتیں پرانی ہیں, ان کے پیچھے مت پڑا کر, جو ہو گیا سو ہو گیا, بس اب پچھلی قوم پہ عذاب آنا تھا, باقی کسی پہ نہیں آنے والا. تو انہی کا بھی یہ ایٹیٹیوڈ تھا. تو کیا ہوا کہ پھر جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی تھی ان کی وہ مہلت ختم ہوئی. تو جب اللہ نے عذاب بھیجا تو اس کس طریقے سے بھیجا کہ ایک چیخ تھی, بس زلزلہ سا ہوا اور صرف ایک زوردار چیخ تھی. اس چیخ کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ سارے اپنے گھروں میں وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے اور ختم ہو گئے, ان کی روحیں نکل گئی, ان کے اندر سے روح نکل گئی اور جسم وہیں پڑے رہ گئے. ایک چیخ سے اللہ نے اس ساری قوم کو تباہ کر دیا. تو یاد رکھو کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کا یقین اپنے دل میں پیدا کرو. اللہ مشکل سے مشکل سچویشن سے بھی تمہیں نکال سکتا ہے اگر تم اللہ کے فرما بردار ہو, اور اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تمہیں نکالنے کا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھے سے اچھے حالات سے نکال کے قوموں کو برباد کر سکتا ہے اگر اللہ کے نافرمان ہو جائیں اور اللہ ان کو برباد کرنے کا فیصلہ کر لے. تو اللہ کو اپنے ساتھ لینا جو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سبحانہ تعالیٰ کا جو ساتھ ہے نا وہ کبھی بھی نافرمان کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ صالحین کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا واللہ ولی المتقین, اللہ متقین کا دوست ہے, تقوی والوں کا دوست ہے. وہ لوگ جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, جو فرائض پورے کرتے ہیں, اللہ کی خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے, اللہ کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے, وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں, وہ اللہ کو اپنا خالق مانتے ہیں, وہ اللہ کی خاطر زندگی گزارتے ہیں, وہ اللہ کی عبدیت میں زندگی گزارتے ہیں, وہ اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارتے ہیں. ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے, انکساری ہوتی ہے, تواضع ہوتا ہے, دے آر ہمبل پیپل. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کی پھر مدد ہوتی ہے. اور تقوی والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. جتنا تقوی تمہارا بہتر ہوتا چلا جائے گا اتنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ زیادہ ہوتی چلی جائے گی. جتنا تقوی میں تم کمزور ہوتے چلے جاؤ گے اتنی اللہ کی مدد بھی کم ہوتی چلی جائے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ متقین اور صالحین کا مددگار ہے, اور نافرمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. اور اب متقی ہونا یا اللہ کا دوست بننا, اس کا کرائٹیریا بھی ہمیشہ کلیئر رکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست حدیث قدسی ہے جس میں اس چیز کے بارے میں بتایا کہ کیسے تم اللہ کے دوست بن سکتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص نے بھی میرے ولی سے دشمنی اور عداوت کی تو اس کے خلاف میں نے اعلان جنگ کر دیا. تو پہلی چیز کیا ہے کہ اگر اللہ تمہارا دوست بن گیا تو پھر کوئی بھی تمہارے خلاف آئے گا, تم سے دشمنی کرے گا, تو تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ول ٹیک کیئر آف, اللہ خود سنبھال لے گا. حدیث یہ بتاتی ہے کہ اگر میرے ولی سے کسی نے دشمنی کی, میرے دوست سے کسی نے دشمنی کی, تو اس کے خلاف میں نے اعلان جنگ کر دیا. یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں خود سنبھال لوں گا اس کو. اس کے بعد اب اگلا سوال کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ ولی ہے کون دوست ہے, اس کا کرائٹیریا کیا, کیسے ہم دوست بنے. اس کا بھی بڑا سمپل فارمولا اللہ نے بتایا. اسی حدیث کی کنٹینیوشن میں کیا فرمایا کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے.
اب آپ اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں نا، دوست بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو بڑے لمبے چوڑے فارمولاز نظر آئیں گے اس معاشرے کے اندر۔ کوئی کہے گا جی اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ کا ولی بننے کے لیے تو آپ کو پتہ نہیں 40 سال ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا پڑے گا، ساری راتیں جاگنی پڑیں گی، فلاں بزرگ کے جو ہے نا وہ گھٹنوں کو پکڑنا پڑے گا، ان کی 30 سال خدمت کرنی پڑے گی۔ یہ سب ہماری خود ساختہ قسم کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ دین کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا۔ دین اتنا سمپل اور آسان تھا، اگر ہم صرف قرآن و سنت تک اپنے آپ کو محدود رکھتے تو ہماری دین کی انڈرسٹینڈنگ بالکل کلیئر ہوتی۔ آج اسلام کے نام کے اوپر آپ کو جو بہت ساری کنفیوژن نظر آتی ہے نا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام میں کنفیوژن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے اسلام کا سہارا لیتے ہوئے قرآن کی آیات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور پھر اس کے علاوہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں ایڈ کر کر کے وہ دین کا اتنا عجیب و غریب کانسیپٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کس قسم کا دین ہے۔ تو جب بھی دین کی بات ہو یاد رکھو کہ اپنے آپ کو لمٹ کرنا قرآن و سنت پہ۔ تو اب یہاں سے حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جب انسان فرائض پورے کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، وہ اللہ کا قریبی، جسے ہم کہتے ہیں قریب، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا بہت قریبی شخص ہے، یہ میرا بڑا قریبی جاننے والا ہے، تو وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ کس چیز سے؟ فرائض سے۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے، اپنی نمازیں کبھی مت چھوڑنا، نو میٹر واٹ ہیپنس۔ 5 وقت کی نماز جو اللہ نے فرض کی ہے وہ کبھی نہیں چھوڑنی۔ اگر زکوٰۃ اللہ نے آپ پہ فرض کی ہے، آگے جا کے آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اتنا مال عطا فرمائے جو حلال ہو اور وسعت والا ہو اور اس میں برکت ہو، تو اس میں اگر زکوٰۃ ہوگی تو کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ہمیشہ ادا کرنا۔ زکوٰۃ میں کبھی ڈنڈی مت مارنا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ پے کرتے ہوئے ان کو بڑی جو ہے نا ان کے دلوں کے اوپر عجیب سی کیفیت، دل ہی نہیں چاہتا پے کرنے کو، ان کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اتنی محنت سے کمایا تو اس میں سے میں کیوں پے کروں، اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو جو بھی فرائض ہیں